جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتی صاحب کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور مفتی صاحب سے بڑا اہم سوال کرنا ہے کہ مفتی صاحب کہ ہمارے معاشرے میں کہ 4 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ پہلے دیوبند حضرات اور اہل تشیع حضرات، اہل حدیث حضرات اور اہل سنت بریلوی حضرات، جو ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو ان کے بانی مانے جاتے ہیں۔ ان کا میلاد مصطفیٰ منانے کا جو موقف ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس سے ذریعے وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی، شاہ صاحب ماشاءاللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں ناظرین کرام کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے جو اس وقت بڑے بڑے فرقے ہیں، جیسے کہ اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں اور اہل سنت حنفی بریلوی ہیں، یہ 4 بڑے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، اسلاف ہیں، ان کا میلاد کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ بڑوں کی بات اگر سامنے آ جائے تو شاید یہ اختلاف ہی ختم ہو جائے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو اہل سنت حنفی بریلوی ہیں، تو ان کے نزدیک تو سارے جانتے ہیں میلاد جائز ہے، بلکہ منایا جاتا ہے، باقاعدہ لائٹنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک بھی محفل میلاد منانا بالکل جائز ہے۔ یہ بھی محفلیں کرتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں اور باقاعدہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، سبیلیں چلائی جاتی ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ 2 فرقے رہ جاتے ہیں، ایک اہل دیوبند اور دوسرے اہل حدیث۔ اہل دیوبند کے جو بہت ہی بڑے معتمد علماء کرام، یعنی کہ جن پر اہل دیوبند کا بڑا اعتماد ہے، ان کو اپنا پیر کہتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نیک اور صالح بزرگ تھے۔ تو ان کے پاس یہ 7 مسئلے لے کر گئے تھے، تو ان کا جواب انہوں نے دیا، تو اس کو فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ تو اس میں 5واں مسئلہ میلاد کے بارے میں ہے۔ تو اشرف علی تھانوی جو ہیں اس کو لے کر جانے والے تھے۔ تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ کہتے ہیں کہ بھائی محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں، ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں بھی جو ہے وہ لذت پاتا ہوں اور لطف پاتا ہوں۔ اسی طرح خود اشرف علی تھانوی کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے والوں سے نفرت کرنا زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی وہ اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر مولود شریف کریں تو جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ رشید احمد گنگوہی کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد شریف کریں تو جائز بلکہ مستحب ہے۔ یہ ہیں جی اہل دیوبند کے معتمد علماء کرام جو میلاد شریف کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اگر جو مناتے ہیں ان کو ناجائز، ان کو بدعتی کہا جائے، ناجائز کام کا مرتکب کہا جائے، تو میرے خیال میں پہلے اپنے بزرگوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور امداد اللہ مہاجر مکی تو یہ کہتے ہیں کہ جب میلاد شریف کے جواز کی صورت موجود ہے تو پھر شدت کیوں، پھر اس پر اختلاف کیوں؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب میلاد شریف میں جو ہے جواز کی صورت موجود ہے تو اس کو جائز رکھا جائے۔ میں تو شرکت کرتا ہوں، میں تو قیام کرتا ہوں، مجھے تو لذت آتی ہے، میں تو بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں محفل میلاد شریف سے۔ اب چلتے ہیں جی اہل حدیث کے علماء کی طرف۔ اہل حدیث کے بڑے معتمد عالم دین وحید الزمان وہ کہتے ہیں جی اگر میلاد النبی کی محفل سے مقصد حضور کی سیرت کو عام کرنا ہو تاکہ دنیاوی معاملات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے، زندگی گزارنے میں معاونت ملے،
تو ایسی محفلیں مبارک ہیں جبکہ ان میں کوئی ناجائز کام نہ ہو. ان میں کوئی جب ناجائز کام نہ ہو تو محفل میلاد میں جب تک ناجائز کام نہ ہو تو قاری علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ جائز ہے. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو فرماتے ہیں میرے والد ہر سال میلاد کیا کرتے تھے. آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اپنے والد صاحب کی محفل میلاد کا. آپ خود بھی محفل کیا کرتے تھے ہر سال. ان کے جو ہے وہ جو تھی آستانہ عالیہ تھا، ان کی جو درگاہ تھی، ہر سال محفل میلاد ہوا کرتی تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت معتمد عالم دین ہیں. اس وقت کے علماء ہم بات بہت مانتے ہیں. کتاب ان کی درس نامی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر زیادہ پڑھائی جاتی ہے، مقبول ہے. اتنے معتمد ہو کر کہتے ہیں جی جو ہے وہ اپنے والد صاحب حاضر کرتے ہیں میلاد مناتے ہر سال. خود اپنے گھر ان کے محفل میلاد ہوا کرتی تھی. اہل حدیث کے ایک بہت بڑے معتمد عالم دین ہیں حسن صدیق بھوپالی، صدیق حسن بھوپالی. صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین گزرے. انہوں نے پورا رسالہ لکھا شمائم العنبریہ من مولد خیر البریہ، کتاب کا نام لکھا یہ ہے. اور انہوں نے اس میں محفل میلاد کی برکات کو ذکر کیا ہے، جواز کو ذکر کیا ہے، اور اس بات کی بھی تنبیہ کی ہے کہ محفل میلاد میں کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے، غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے محفل میلاد جائز ہے. اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے، چاروں فرقوں کا اتفاق ہے کہ محفل میلاد میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی شریعت سے ہٹ کر کام نہیں کرنا چاہیے. محفل میلاد میں اگر کوئی ناچتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے، اگر کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو اس کا قصور ہے. محفل میلاد ناجائز نہیں ہو جائے گی. ہم یہ کہیں گے تو آپ کا یہ کام غلط ہے. محفل میلاد میں ناچنا غلط ہے. محفل میلاد میں جو ہے وہ اپنا بے پردہ عورتوں کو لانا ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بے ادبیاں کرتا ہے تو بے ادبیاں کرنا ناجائز ہے. محفل میلاد ناجائز نہیں ہو جائے گی. اب آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مسجد میں جو ہے وہ عورت آ جائے، بال کھول کے آ جائے، تو ہم کیا کہیں گے مسجد میں جانا ناجائز ہو گیا کہ مسجد میں عورتیں آتی ہیں؟ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مسجد میں عورتوں کا آنا ناجائز ہے. مسجد میں تو ناجائز ہے، مسجد میں آنا تو جائز ہی جائز ہے. ہاں البتہ ہم یہ کہیں گے مسجد میں عورت کا آنا ناجائز ہے. اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے شراب پیے، ہم کیا کہیں گے کہ مسجد میں آنا ناجائز ہے. ہم یہ کہیں گے مسجد میں شراب پینا ناجائز ہے. ایسے ہی محفل میلاد کے بارے میں یہ کہیں گے کہ محفل میلاد میں بے پردہ عورتوں کا آنا ناجائز ہے، محفل میلاد میں جو ہے وہ ناچنا ناجائز ہے، محفل میلاد میں سرنگیاں بجانا ناجائز ہے، محفل میلاد میں فلاں کام کرنا ناجائز ہے. تو وہ کام ناجائز کہے جائیں گے، محفل میلاد کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے شاہ صاحب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور میرے ناظرین کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھیجا کریں، ہم آپ کے سوال کے جواب میں بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے.